سانحہ گلبار نہ بھولا جا سکتا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے۔ آج بھی اس میں سے انسانی لاشیں نکل رہی ہیں، ہر آنکھ افسردہ ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت پہلے دن سے یہاں موجود ہے۔ یہی نہیں، چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی پہلے گھنٹے سے اپنے ریسکیو ٹیم کے ہمراہ وہاں فرائض کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں، جبکہ رکن سندھ اسمبلی عباس جعفری نے بھی ابھی تک وہ جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ اس سانحے کے بعد بھی ہر آنکھ اشکبار ہے، اور اس وقت صورتحال انتہائی افسوسناک ہو گئی جب ایک ہی گھر کے 7 افراد کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ساتھ رابطہ کمیٹی کے اراکین، چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی اور دیگر بلدیاتی نمائندے اور کونسل کے اراکین جہاں موجود تھے، وہیں رکن سندھ اسمبلی عباس جعفری نے بھی شرکت کی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، کیونکہ معصوم بے گناہ افراد، اور وہ بھی ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کیا کہا، سنیے۔ آج ہم سب اس وقت ایک بہت بڑے سانحے سے گزر رہے ہیں۔ آج یوم سوگ بھی ایم کیو ایم کی جانب سے تھا، اور تمام ہماری تنظیمی سرگرمیاں بھی معطل تھی۔ دیکھیے، یہ جنازے اٹھے ہیں یہاں پر، یہ میری کانسٹیچوئنسی بھی ہے گلبہار کے اس علاقے میں، اور 7 جنازے خود ہماری بے حسی کی ایک تصویر ہے۔ یہاں پر اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ شہر یہ لاوارث شہر ہے، اور جو اس شہر کے وارث تھے ان کو اس شہر سے بے دخل کرنے کی اور اس شہر سے دھکا دے کے نکالنے کی اور ان کو بے عمل کرنے کی جو سازشیں 10 سال سے رہی، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ اور یہ جو شہر سے باہر کی آئی بھی ایک یہ بلڈر مافیا ہے، میرا خیال ہے اب اس کے خلاف اٹھ کھڑنے کا وقت آیا ہے ایوانوں میں، اور عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا تو لوگ مجبور ہو کے روڈ پہ انصاف تلاش کرنے آئیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو اب ہوش میں آ جانا چاہیے۔ جبکہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ یہ ابھی ہم جنازے کو شرکت کر کے آ رہے ہیں، انتہائی کربناک عالم جب اتنے سارے جنازے اس میں شرکت کر رہے ہوں، تو متحدہ قومی موومنٹ نے یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نئی شروعات و آغاز ہو بلڈر مافیا کے خلاف۔ سانحہ گلبار نہ بھولا جا سکتا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے، لیکن ایسے سانحات اور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس شہر کے اندر مال کمانے کی حد کر دی تھی اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ادارے آج بھی خاموش ہے۔ نیب کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اینٹی کرپشن نے کئی کارروائی کی، کوئی حاصل ضرب نہیں ہوا۔ انسانی زندگیوں کو آج بھی خطرات لاحق ہے، لیکن FIR کٹ رہی ہے، معطل ہو رہا ہے۔ یہ عجب کھیل ہے۔ کیمرہ مین مستفیض فاروقی کے ساتھ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔